السلام علیکم. ڈاکٹر طارق حاضر خدمت ہوں آج ایک نئے موضوع کے ساتھ. اور وہ موضوع میں نے اس لیے سلیکٹ کیا ہے کہ سردیاں شروع ہو رہی ہیں، ایک موسم چینج ہو رہا ہے اور لوگوں کو یہ پرابلمز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو ابھی جس سبجیکٹ پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ بریتھ لیسنس، شارٹنیس آف بریتھ. یہ ہماری ٹیکنالوجی کے اندر جو ورڈ یوز ہوتا ہے وہ ڈزنیا ہے، اور اردو میں سانس کا پھولنا. تو اس موضوع پر بات کرنا بہت ضروری یوں بھی ہے کہ اس کے انڈر لائنگ کازز بہت سارے ہیں. یعنی یہ سانس کا پھولنا کہہ دینا بڑا آسان ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. ہم آج جو ہے وہ صرف وجوہات پہ بات کریں گے. تو ایک قسم کا یہ اوور ویو ہوگا نئے لوگوں کے لیے کہ جن کو شروع میں ہی سانس پھولنے کی ریسنٹلی شکایت ہوئی ہو. ظاہر ہے کہ پرانے جتنے بھی حضرات ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ اس کے انڈر لائنگ کازز کیا ہیں، لیکن نئےوں کو نہیں پتہ ہوتا. تو بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ جو لوگ کو سانس کی شکایت ہو رہی ہے ان کو تھوڑا سا ایک ان کی ایک اورینٹیشن کریٹ کر دے کہ یہ جو شارٹنیس آف بریتھ ہے یہ اس کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. اب اس میں رہتے ہوئے پہلے تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ کے سسٹم کے اندر، نروس سسٹم میں میڈیولا پہ، یعنی برین کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے، یہاں پہ اللہ نے ایک آٹومیٹک سینٹر دیا ہوا ہے کہ جو آپ کو سانس لینے میں ہر وقت مدد دے رہا ہے اور جس کا آپ کو بالکل بھی احساس نہیں ہوتا. تو یوں سمجھ لیجئے کہ سانس کی بیماری جب شروع ہوتی ہے تو وہ ایکچولی اس احساس کا نام ہے. جس وقت آپ نے یہ احساس کر لیا کہ مجھ کو سانس میں خود سے لے رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سانس کا مسئلہ ہو گیا ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ نے کتنا زبردست آٹومیٹک سسٹم لگایا ہے، اور جو ہم 24 گھنٹے سانس لے رہے ہوتے ہیں ہم ایک بار بھی اس کا شکر ادا نہیں کرتے. تو ہماری کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہو گئے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جب ہم یہ خود سے لینے لگیں تو یہ کتنا دشوار گزار مرحلہ ہے. تو اس کا صرف سینس لے لینا اتنا دشوار گزار ہوتا ہے کہ جو ایک انسان کو تڑپا دیتا ہے. تو یہ اگر آپ نے سمجھ لیا کہ ایک آٹومیٹک سسٹم تھا جو میں بھول بیٹھا ہوں، اور مجھے یاد جب آئی جب میں تکلیف میں آیا کہ میں اب خود سے سانس لے رہا ہوں. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ایک سانس کے مرض کو سمجھنے کے لیے، کہ جیسے ہی آپ نے محسوس کرنا شروع کر دیا کہ آپ سانس لے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو سانس کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. اور جب آپ خود سے سانس لے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ دو چیزیں ہیں، صرف دو چیزیں، کہ جو یہ کام آپ کو مجبور کر رہی ہیں کہ آپ اپنے آٹومیٹک نظام سے باہر آ کر خود سے سانس لے رہے ہوں. اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک ڈیمانڈ ہے اور ایک ایبیلٹی ہے. یا تو ڈیمانڈ جو ہے وہ آپ کی آکسیجن کی زیادہ ہو رہی ہے اور آپ اس کو پورا نہیں کر پا رہے، تو آپ اپنے آٹومیٹک سسٹم سے باہر آ جائیں گے. یہ آپ کی ایبیلٹی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے کہ آپ کا آٹومیٹک سسٹم یہ تو کام نہیں کر رہا، یا آگے وہ اس کو اس طرح سے انفورس نہیں کر رہا آرڈرز کو، آٹومیٹزم کو، تو لہٰذا آپ کو خود کو سانس لینا پڑ رہا. تو یہ ڈیمانڈ اور ایبیلٹی کا جو ڈسٹربنس ہے وہ آپ کو شارٹنیس آف بریتھ
سانس کا پھیلاؤ کے باعث ہوتا ہے. ورنہ جو آٹومیٹک سسٹم ہے وہ تو کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ نے سینسرز لگائے ہوئے جس میں کیروٹیڈ باڈی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو کہ کیروٹیڈ آرٹری کی بائیفرکیشن پہ رکھی ہوتی ہے، چیئر رکھ کے پاس ہوتی ہے، اور وہ سینس کر رہی ہوتی ہے کہ جو آکسیجن ہے وہ پراپر باڈی کو جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے، اور وہ اس کو ریگولیٹ کر رہی ہوتی ہے آٹومیٹک سسٹم کو. لیکن اور بھی کئی مقامات پر 5 مقامات ہیں کہ جہاں پر یہ سینسر موجود ہیں، لیکن سب سے عام کیروٹیڈ باڈی ہے. تو یہ ایک چیز ہے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ سینسرز اللہ نے لگائے ہوئے ہیں آٹومیٹک سسٹم کے. اب یہ جو بیماری ہے یہ کس طرح سے لوگوں کو سانس کی ہوتی ہے، یعنی وہ کیا کیا انڈر لائن کازز ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ بیماری جو ہے یہ لوگوں کو ہو جاتی ہے. تو اس کے اصل میں 7 مین ہیڈنگس ہیں، 7، اور وہ 7 مین ہیڈنگس میں سے اگر کوئی بھی حصہ آپ کا ڈسٹرب ہو رہا ہوگا تو آپ آٹومیٹک نظام سے باہر نکل جائیں گے اور خود سے سانس لینے لگیں گے. اور جہاں آپ کو احساس ہوا کہ آپ خود سے سانس لے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ یو آر ناٹ نارمل فار دا بریدنگ پوائنٹ آف ویو. تو وہ کیا کیا ہے؟ ایک تو لنگ ڈیزیزز ہیں، بہت ساری ہیں. لنگس ڈیزیزز یعنی پھیپھڑوں کی بیماریاں، پھیپھڑے سوکھے ہوئے ہیں، پھیپھڑوں کے اندر انفیکشن ہوا ہے، پھیپھڑوں کے اندر جو لائننگ آ رہی ہے وہ اس کو ہم ٹریکیا برونکیولز کہلاتے ہیں. یہ لائننگ جو ہے یہ کسی طرح سے بھی چوک ہوئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تمام انفیکشنز مختلف قسم کے نمونیاز ہیں. تو ظاہر ہے کہ پھر پھیپھڑے سانس تو صحیح نہیں لے سکیں گے نا. اس کے اندر یا تو ڈیمانڈ کا پرابلم آ رہا ہوگا یا ایبیلٹی کا پرابلم آ رہا ہوگا. یعنی ڈیمانڈ یعنی مطلب یہ کہ جو آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا جو اس جگہ پہ تحلیل ہونا ہے یا تو وہ بگڑ رہا ہوگا، یا پھر کیا ہو رہا ہوگا، ایبیلٹی کا پرابلم ہو رہا ہوگا. یعنی مطلب یہ کہ آپ کے لیے دشوار ہو رہا ہوگا اندر سانس لینا یا باہر سانس لینا. تو وہ لنگس ڈیزیز بہت ساری ہیں. تو ایک تو وہ ہو گئی. دوسرا ہارٹ ڈیزیزز ہیں. اب ہارٹ ڈیزیز میں اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہے، یعنی مطلب آپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا، یا آپ کا ہارٹ فیلئر ہو گیا تو ظاہر ہے سانس پھولے گا آپ کا، کیونکہ پمپ نہیں کر رہا ہارٹ پراپرلی. جب پمپ نہیں کر رہا تو لنگس کو بھی، پھیپھڑوں کو بھی بلڈ نہیں پہنچ پا رہا پراپرلی، اور نتیجتاً جب وہاں پر مسائل ہو رہے ہیں تو وہ جو بلڈ آگے جائے گا پھیپھڑوں سے آکسیجن لینے کے بعد تو وہاں پہ مسائل کریٹ کرے گا. تو وہ کیروٹیڈ جیسے ہی سینس کریں گے اور وہ دیکھیں گے کہ نہیں یہ تو ڈیمانڈ پوری نہیں آ رہی، تو آٹومیٹکلی یو ول بی ایبل ٹو ٹیک مور اینڈ مور بریتھ. اینڈ دیٹ سینس اگین وہی چیز جس کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. لیکن کارڈیک فیلئر میں ایک خاص چیز اور بھی ہوتی ہے جو عام سانس کے مریضوں میں نہیں ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کارڈیک پیشنٹ جو ہوگا اگر وہ فیلئر کا کیس ہے تو وہ چلنے پھرنے سے تو اس کو سانس ہوگا، بالکل ہوگا، لیکن ایک ٹپیکل کنڈیشن ہوگی کہ وہ سیدھا نہیں لیٹ پائے گا. جہاں وہ سیدھا لیٹے گا تو کیا ہوگا کہ اس کے پھیپھڑے بھی ظاہر ہے اس کے ساتھ ہی سیدھے لیٹ گئے نا، ہاریزونٹل ہو گئے. اگر وہ بیٹھا ہوا ہے یا کھڑا ہوا ہے تو پھیپھڑے بھی اس کے ورٹیکل ہوئے. تو جو کارڈیک فیلئر کے اندر پھیپھڑوں کے اندر پانی ایکیومولیٹ ہو جاتا ہے تو لیٹنے پہ وہ پانی جو ہوتا ہے وہ پھیپھڑوں میں پھیل جاتا ہے ہاریزونٹل پوزیشن میں. ورٹیکل پوزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ
کہ پانی جو ہوتا ہے وہ نیچے کی طرف آ جاتا ہے گریویٹیشنل فورس سے، تو موقع مل جاتا ہے کہ کچھ لنگ کے ٹیشوز جو ہیں وہ آکسیجنیشن جو ہے وہ کرتے رہیں۔ تو ایسے لوگوں میں ایک ٹپیکل چیز دیکھیں گے، وہ یہ دیکھیں گے جب بھی وہ لیٹیں گے تو وہ لیٹ نہیں پائیں گے، بے چینی محسوس کریں گے، سانس کی تکلیف محسوس کریں گے اور وہ اٹھ جائیں گے۔ تو وہ اپنے نیچے 2-3 تکیے رکھ کے لیٹ سکیں گے، یا ایون بہت سارے لوگ تو کارڈیک فیلئر میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو وہ لیٹ ہی نہیں پاتے، وہ صرف بیٹھے ہوئے سوتے ہیں، جس کو ہم آرتھوپنیا کہتے ہیں۔ لیکن اور یہ ایک بڑی ٹپیکل چیز ہے سانس کی شکایات کے اندر سے ایک شکایت، جس سے بندہ پکڑا جا سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ تو یقیناً اس کے پھیپھڑوں میں پانی ہوگا کہ جو لیٹ کے پھیل جاتا ہے پھیپھڑوں کے اندر، اور نتیجتاً لنگز جو ہیں وہ آکسیجنیشن نہیں کر پاتے۔ تو یہ ایک ذرا سا فرق ہے اور دوسرے بریتھ لیسنس کی۔ مسل ویکنس ہے، ایم ایس ہے، اے ایل ایس ہے، بہت سارے مسلس کے ہیریڈیٹری مسکولر ڈسٹرافیز ہیں، تو یا پیرالیسز ہیں جو کہ ایکوائرڈ بھی ہو سکتی ہیں، اور ساتھ میں کچھ النیسز ہیں کہ جس کے اندر وائرس جو ہے وہ نرو کے حصے کو ڈیمیج کر دیتا ہے، نتیجتاً وہ پھیپھڑے جو ہوتے ہیں وہاں ایبیلٹی کا مسئلہ آ گیا۔ وہاں پہ ڈیمانڈ کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ پیورلی ایبیلٹی کا مسئلہ تھا کہ وہ بندہ جو ہے وہ سانس لے ہی نہیں پا رہا۔ تو یہ یہاں ایبیلٹی کا مسئلہ آ گیا۔ پھر آپ کا میٹابولکس ہے، میٹابولزم میں آپ جہاں ڈسٹرب میٹابولزم ہوگا وہاں پہ یہ پرابلم، انیمیا ہے، خون کی کمی، خون کی انتہائی کمی ہوئی۔ خون ہی تو ایک واحد وہیکل ہے کہ جو آکسیجن کو لے کے جا رہا ہے، آکسیجن کو کاربن ڈائی آکسائڈ واپس لا کے لنگ میں چھوڑ رہا ہے۔ تو اگر وہ خون ہی کم ہوگا کسی کے اندر تو اس کو بھی دیکھیں گے آپ، اس کو سانس ہو جائے گا، سانس پھولنے لگے گا، کیونکہ یہاں پیورلی ڈیمانڈ کا مسئلہ آ گیا، ایبیلٹی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے ڈی کنڈیشننگ ہے، مطلب ایک آدمی بہت موٹا ہے، سیڈنٹری لائف ہے اس کی، ٹھیک ہے، ایکسرسائز وہ کرتا نہیں، اور اچانک وہ اس کو تیز چلنا پڑ گیا تو وہ آ کر ہمارے کو بیٹھ گیا کہ جی یہ ڈاکٹر صاحب مجھ کو، میں اتنا چلتا ہوں تو سانس پھولنے لگتا ہے۔ دراصل وہ ایک ڈی کنڈیشن ہے، اس کو ریکنڈیشن ہونا پڑے گا۔ اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ کہ وہ خواہ کے اندر اپنے اندر ایک بیماری کا موجب بن رہا ہے، ایکسرسائز نہیں کر کے، واک نہیں کر کے، اپنی لائف کو ایکٹیو نہیں کر کے۔ تو یہ ایک قسم کی ڈی کنڈیشننگ ہوئی نا۔ اور آخر میں جو ہے وہ سائیکالوجی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آ کے ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سانس نہیں آتا۔ اب ہم نے ان کو چیسٹ چیک کر لیا، صحیح ہے، ہارٹ چیک کر لیا، صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے، ان کی ڈیمانڈ اور ایبیلٹی دونوں صحیح ہیں۔ یہ مسئلہ کدھر آ گیا بھائی؟ مسئلہ اچھا، وہ سانس کی بھی ٹپیکل شکایت کریں گے، وہ کہیں گے ڈاکٹر صاحب سانس بھرتا نہیں ہے پوری طرح سے، میں اس طرح سے سانس لیتا ہوں، وہ چاہے بیٹھا ہوا ہوں چاہے کسی حالت میں، کبھی کبھی میں بالکل نارمل بھی رہتا ہوں۔ یہ ایک بڑی ایکیوٹ انگزائٹی کی ایک شکل ہے جس کو بیماری نہیں سمجھنا چاہیے، یہ فنکشنل ہے۔ ہمیں پہچاننا چاہیے ایسے پیشنٹ کو کہ نہیں، اس کو ری ایشور کرنا چاہیے کہ تمہیں سانس کا مسئلہ نہیں ہے، تمہیں ہارٹ کا مسئلہ نہیں ہے، دس از آل سائیکولوجیکل۔ آپ کے یہ سائیکولوجیکل پرابلمز یا سائیکولوجی آپ کی صحیح کر دیں گے ہم، تو یہ معاملہ آپ کا درست ہو جائے گا۔ تو یہ 7 موٹے موٹے اسباب ہیں جن کو میں نے کلاسیفائی کیا ہے اس طرح سے۔ باقی انفرادی طور پر ہم جو النیسز ہیں اس کا ذکر بعد میں کریں گے، ابھی ہم اس معاملے کو یہیں تک رکھتے ہیں تاکہ آپ ذرا سا ایک جائزہ لے لیں کہ آیا سانس کی بیماریاں کس وجہ سے ہوتی ہیں اور ان کے اسباب کیا کیا ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے ہم بات کریں گے، ایک ایک بیماری کو لے کے چلیں گے اور بتائیں گے۔ یہاں میرا ایک سیشن ختم ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔